بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے۔ اب یہ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ اصل میں 1904 میں ایک امریکی جو ہے وہ مصنف تھے، انہوں نے بنانا ریپبلک کا لفظ استعمال کیا تھا، اور یہ جن ریاستوں کے بارے میں یا جن مملکتوں کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو آج سوال یہ ہے کہ کیا ہم بنانا ریپبلک ہیں؟ کیا ہمارا ملک پاکستان بنانا ریپبلک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے وہ ان بنیادی اصولوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑتا ہے جن سے یہ پتہ چلے گا کہ کیا آپ لوگ ایک بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں یا نہیں۔ اچھا، پہلا اصول کیا ہے؟ ایک بنانا ریپبلک کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام، یعنی جہاں جو بھی ملک اگر وہ بنانا ریپبلک ہوگی تو اس کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ اپنے ملک کی تاریخ پر ایک نگاہ دوڑائیں تو جو 76 سالہ تاریخ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کبھی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی ہے، یعنی شروع دن سے ہم نے اپنا آئین نہیں بنایا، اور ہم جو ہے بغیر آئین کے جو ہے ہمارے ادارے فنکشن کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے ہاں اکثر جو ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، ماشاء اللہ کا جو ہے وہ نظام رائج رہا ہے، اور سیاسی طور پر جو ہے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ یعنی اقتدار میں شروع میں نہیں آ سکی ہے، اور اگر اس کے بعد آئی بھی ہے تو وہ اپنی مدت جو ان کا ٹینیور تھا وہ پورا نہیں کیا، انہوں نے ان کو جو ہے بہت جلدی فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو وہ جو عدم استحکام ہے سیاسی طور پر وہ آج تک 76 سالوں کے بعد بھی ختم نہیں ہوا ہے، اور آپ پچھلے جو ہے 2 سالوں کا جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے، یعنی ماشاءاللہ دور سے زیادہ جو ہے وہ قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور لوگوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ابھی جو الیکشن کروائے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کس قسم کے شیم الیکشن ہوئے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے پولیٹیکلی انتہائی مطلب ہے کہ یعنی کمزور یا کمزوری کا شکار ہیں۔ اچھا، تو اس میں ہمارے 100 میں سے 100 نمبر آتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آ جائیں۔ ایک بنانا ریپبلک کی جو دوسری جو خصوصیت ہے وہ اس کی کمزور معیشت ہے، یعنی بنانا ریپبلک کبھی بھی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ یعنی دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ اپنے وسائل پورے کر سکتا ہے، اپنے ملک کے اخراجات جو ہے وہ پورے کرے گا۔ تو اس کے لیے وہ بیرون ملک جو ہے طاقتوں کا سہارا لیتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کبھی IMF کے در پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے جو ہے وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کے ملک میں جو ہے معاشی طور پہ کیا صورتحال ہے۔ یعنی ہم جو ہے شروع میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہمارے حالات کافی بہتر تھے، یعنی ہم نے کوریا کو بھی جو ہے قرضہ دیا تھا، غالباً جاپان کو بھی قرضہ دیا تھا، یعنی اس وقت ہم دینے والے تھے، اوپر کا ہاتھ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ یعنی لاگو ہوتا تھا۔ آج ہم مسلسل جو ہے وہ نیچے کے ہاتھ میں آتے ہیں جو کہ کمتر ہوتا ہے، یعنی ہم مانگنے والوں میں آتے ہیں۔ ہم کشکول اٹھا کے کبھی جو ہے وہ عربوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ہم جو ہے IMF اور ورلڈ بینک کے در پہ جاتے ہیں، کبھی ہم امریکہ سے امداد مانگتے ہیں، اور کبھی ہم چائنا کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی امداد مانگتے ہیں، کبھی قرضے مانگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جو ہے یعنی جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر جو ہے پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، اور آج یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس قرضہ جو ہے اس کی ادائیگی کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں جو ہے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس میں بھی ہمارے 100 میں سے 100 نمبر آتے ہیں کہ ہم بنانا ریپبلک کے جو دوسرا اصول ہے جو کمزور معیشت کا، اس میں بھی ہم بالکل پورے طرح دھنس چکے ہیں۔ اچھا، جو تیسرا اصول ہے بنانا ریپبلک کا وہ ہے کرپشن، یعنی بنانا ریپبلک کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ بھی کرپٹ ہوتی ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی کام جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوتا ہے، قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہی بندہ اپنے کام آسانی سے کروا لیتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے ملک میں جو ہے میرٹ پہ چیزیں ہوتی ہیں؟
کیا گورنمنٹ جو ہے وہ میرٹ پہ کام کرتی ہے؟ کیا ادارے جو ہیں وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں؟ ابھی یہ جو الیکشن کروائے ہیں الیکشن کمیشن نے، کیا یہ میرٹ پہ ہوئے ہیں؟ کیا جو ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے آپ عدالتوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، آپ کی بیوروکریسی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، محکمہ مال میں چلے جائیں، ہر جگہ جو ہے وہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے اور کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس اصول کے تحت بھی ہم پورے کے پورے بنانا ریپبلک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا، جو چوتھا اصول ہے ایک بنانا ریپبلک کا، وہ ہے ظالمانہ طرز حکومت، اپریسو رجیم۔ اب ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جو طرز حکومت ہے وہ ہمیشہ سے ہی ظالمانہ رہی ہے، یعنی جو بھی حکمران آتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یعنی عوام پہ جو ہے ظالمانہ ٹیکس لاگو کرتا ہے، عوام کے اوپر جو ہے وہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے پولیس ڈنڈے برساتی ہے، آنسو گیس برساتی ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ 14 لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کراچی میں بلدیہ فیکٹری میں تقریباً کوئی 260-270 کے قریب جو ہے زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا، کیونکہ ان سے بھتہ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور وہ بھتہ جو ہے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ جو ظلم ہے اور آج تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ وہی لوگ جو ہیں حکومت میں آتے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور جو ہے ان کے خلاف کون انصاف لے سکتا ہے؟ تو ظالمانہ طرز حکومت جو ہے وہ ایک جو بنانا ریپبلک ہوتی ہے اس کا بنیادی اصول ہے، اور ہم اس میں ماشاءاللہ جو ہے وہ بالکل 100% پورے اترتے ہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ آتا ہے کہ ایک بنانا ریپبلک جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایک آزاد ریاست نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے غلاموں کی طرح بیہیو کرتی ہے، یعنی وہ اندرون ملک تو نہیں، بیرون ملک جو ہے وہ یعنی بیرونی طاقتوں سے جو ہے وہ اثر لیتی ہے اور ان سے دباؤ لیتی ہے۔ جب بھی کوئی وہ فیصلہ امپورٹنٹ فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو بیرونی ملک سے دباؤ آتا ہے، اور بنانا ریپبلک جو ہے وہ فیصلے دباؤ کے تحت کرتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب رشیا کے دورے پر گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ چونکہ جنگ چھڑ گئی تھی تو ان کو حکم دیا گیا کہ جناب آپ فوراً واپس آئیں جو ہے طاقتور حلقوں نے، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم نے جب بھی یعنی جو ہماری حکومت ہے جب بھی ہم فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے یعنی ہم پریشر لیتے ہیں، مغرب سے پریشر لیتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے چونکہ ہر وقت ان سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیور لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ان سے اسلحہ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ان سے امداد لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ان سے قرض لے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم ہمیشہ بیرونی دباؤ کے تحت فیصلے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو چھٹا اصول ہے ایک بنانا ریپبلک کا، وہ ہے ایبسینس آف رول آف لا، یعنی بنانا ریپبلک میں قانون کی عملداری نہیں ہوتی ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ جو کام ہوتے ہیں وہ طاقت کے بل بوتے پر ہوتے ہیں، یعنی جس شخص کے ساتھ یا جس ادارے کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں، چاہے وہ کسی ادارے کے سربراہان ہیں یا وہ ویسی طاقتور ہیں، تو وہ اپنی طاقت کے بل پہ، اپنے پیسے کے بل پہ جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یعنی کرا سکتے ہیں۔ ایون کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جناب اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پاکستان کی پوری اسمبلی میں جو ہے نا اپنے یعنی وہ بندے خرید سکتا ہے، اپنی حکومت بنوا سکتا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ MNA کی قیمت جو ہے تقریباً 20-25 کروڑ ہے، تو اگر جو ہے اس کی پارٹی کو 10-15 بندے شارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ 20-25 کروڑ دے کے تو وہ جو ہے ان سے ووٹ لے کے تو ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ کوئی رول آف لا نہیں ہے، یہ ایک بنانا ریپبلک کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تو قانون کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے آج ہم جو ہے یعنی تنزلی کے جو آخری درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جو ہے جنرل الیکشن ہوتے ہیں 5 کے بجائے تقریباً 5.5 یا 6 سال کے بعد جو ہے یہ انتخابات ہوتے ہیں، اور اس میں عام آدمی نے جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنانا ہوتا ہے، اور اس میں کیا ظلم ہوا ہے کہ جو ہے یعنی انتہائی دھاندلی زدہ الیکشن کروائے گئے ہیں کہ PTI کی تقریباً 85 جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 100 سے زیادہ پنجاب اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں، کیونکہ ان کو حکومت نہیں بنانے دینا۔
اب اس کے جو ہے عوام تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی، جو امیدوار جیتے تھے وہ بھی جو ہے اپنے فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔ اور آج جو ہے یہ راولپنڈی کا کمشنر، جس کے جو ہے انڈر جو ہے پتہ نہیں کتنے ڈپٹی کمشنر روز آتے ہیں، تو اس نے جو ہے آج یہ پریس کانفرنس کر دی کہ جناب وہ جو ہے یعنی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس نے پریشر میں آ کر جو ہے دھاندلی کی ہے اور تقریباً 70,000 کی لیڈ والوں کو اس نے جو ہے ہروایا ہے۔ اب بنانا ریپبلک سے میں جو ہے نا اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا ملے گا کہ جناب ایک کمشنر جو کہ ایک معمولی جو ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹ الزام لگا رہا ہے کہ جناب اس دھاندلی میں جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمشنر جو راجہ سلطان صاحب ہیں وہ شامل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ کوئی مہذب ملک ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جو اشخاص ہیں یہ اسی وقت فوراً جو ہے وہ ریزائن کر دیتے، لیکن وہ اس قدر بے شرم لوگ ہیں کہ جناب قاضی صاحب نے تو کہا ہے کہ جناب میں مسترد کرتا ہوں۔ بھئی تم مسترد کیوں کرتے ہو؟ تو سب عوام کو پتہ ہے، تم نے جب بلہ چھینا تھا تو اس دن ہی ہم پتہ چل گیا تھا کہ بھئی تم کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہو۔ اسی طرح جو راجہ سلطان ہیں، جب اس نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے نشان لینے کے لیے سپریم کورٹ چلا گیا تو اس سے واضح ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی اس نے جو کرتوت کیے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بنانا ریپبلک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ بھاگنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چاہے پیسہ لگتا ہے چاہے کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی جائز ناجائز طریقہ جو ہے استعمال کر کے اس ملک سے نکلو، کیونکہ وہاں پہ نوجوانوں کو اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کا یہ ایک ایسا جو ہے یعنی ہم ایسے ایک سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم جو ہے صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو ہم اس جو تنزلی کی جو گرداب ہے، جو بھنور ہے، اس سے ہم کبھی نہیں نکل سکیں گے، بلکہ ہم مزید دلدل میں دھنستے ہی چلے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح 1971 میں ہمارا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر جو ہے اپنے ملک کو کہیں توڑ نہ بیٹھیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کو ریزائن کرنا چاہیے، ان کو خود سے ریزائن کرنا چاہیے۔ اگر ان کو نہیں بھی یہ ریزائن کرتے تو میرا خیال ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہے رزلٹ کمپائل ہونے چاہیے، اور فوراً جو ہے یعنی گورنمنٹ کو یعنی جو فارمیشن آف گورنمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔